محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قرأ الفاتحة مخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسين الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يوادي اسمه اسمي وبه يملأ العرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والصوم والصيام والزكاة والجهاد وتوفير الفيء والصدقات ومنع الصغور والأطراف صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم ارباب ذوال احترام میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یوم ولادت باسعادت حضرت امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس عظیم یوم سعید یوم مولود پر سب سے پہلے وقت کی امام وارث کائنات فرزند زہرا منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد کی خدمت علی تبریک پیش کرتا ہوں ثانیاً آپ تمام اہل امام کی خدمت میں عزیزان محترم قبل از ان کی آئے ماہدہ کی روشنی میں کچھ آرائش آپ کی خدمت میں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے سیرت طیبہ سے کچھ جملہ عرض کروں دو تین جملے جو کہ شرعی فریضے کی حیثیت سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے نیازمند آپ تمام برادران الخصوص برادر محترم اقبال کیمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام کافی عرصے سے جب سے اس مسجد و امام بارگاہ کا آغاز ہوا تب سے ہمارے ساتھ
نہ صرف روحانی طور پر جسمانی طور پر منسلک ہے بلکہ روحانی طور پر دنیا میں جہاں بھی جائیں ہم منسلک ہیں۔ ثانیاً یہ بات ذہن رکھیں، ایک مرتبہ میں نے ایک عشرے میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ دشمن کی کوشش ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بھی ایک ایشو بنا کر، جو سوشل میڈیا ہے جو کہ اصل میں تبلیغ کا ذریعہ ہے لیکن وہ ڈس انفارمیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سب سے پہلے مسجد تھے، پھر امام بارگاہ۔ آپ جہاں کسی سے ملیں تو وہ مسجد و امام بارگاہ محمد و آل محمد، اس چیز کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنے گفتگو میں، اپنے پیغام میں، اپنے ایس ایم ایس میں، اپنے پیغامات میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کسی کو ذہن میں خاص طور پر نان مسلم یا دوسرے جو فرق ہے، مکاتب فکر ہے، ان کے اندر یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ ہمارے اضافی شیء ہے کہ ہمارے ہاں عبادت الہی کے لیے مسجد ہے اور اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، آل محمد علیہ السلام کا ذکر، محمد آل محمد کے ذکر کے لیے حسینیہ امام بارگاہ کا یہ امتیاز حاصل ہے۔ بتعبیر دیگر رب العالمین کی طرف سے عظیم تحفہ ہے اہل ایمان کے لیے اگر اس کی قدر ہم جاننے کی کوشش کریں۔ تو عزیزان محترم اس کا خاص طور خیال، اسی کے علاوہ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں، دشمن کی بہت سی کوششیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر کام نہ کریں، اپنی چھوٹی سی اختلافات، نظریاتی اختلافات اپنے آپ کو محدود رکھیں، ایک جسم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے ان ممالک میں۔ تو لہذا چاہے مسجد مجالس ہو، چاہے محافل میلاد ہو، ان میں جتنا ہو سکتے ہیں، اب یہ نہ کہیں میرے قیمتی وقت، میں تھوڑا سی جملے سے اختلاف کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر آپ کا قیمتی وقت، آپ کی بزنس، آپ کی مصروفیات، آپ کی فرصات، ان تمام سے سب سے قیمتی وقت فرش ادا پر بیٹھتا ہے۔ سب سے قیمتی وقت آپ اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف جانا اللہ کا طرف عظیم تحفہ ہے۔ اسی لیے آیت اللہ جواد آمنی ہر فاہی کا عالم الدین ہے، فقیہ ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے اس وقت امام مجمع قوم کے اندر۔ آیت اللہ امام خمینی نے گورباچوف کو رشن تقسیم ہونے سے پہلے، ڈیوائڈنگ سے پہلے اپنے نمائندے کے طور پر دعوت اسلام دے کر بھیجا تھا رشیا کی طرف۔ ان کا جملہ ہے جب کوئی انسان کو کسی مسجد کی طرف، بارگاہ کی طرف، اللہ کے حضور عبادت کی طرف، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، کربلا کی طرف، مشہد کی طرف اگر جانے کی اتفاق ہو جائے تو سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کا شکر کریں، پروردگار آپ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اپنے بارگاہ کی طرف بلایا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ عظیم نعمت ہے، یہ ٹیبلیٹ، یہ آئی پیڈ، یہ لیپ ٹاپ، یہ ان چیزوں میں دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے مصروف رکھیں۔ آج کل یہ حالت پہنچے ہیں کہ ہم چاہے میلاد میں ہو، چاہے مجالس میں ہو، حتیٰ کہ گھر کے اندر بیٹی اس روم میں ہے، ماں دوسرے روم میں ہے، یہاں گفتگو کرنے کے بجائے جو بھی آپ نے پیغامات ہیں میں نے آپ کو ٹیکسٹ کر کے بھیج دیا ہے کیا کچھ کہنا ہے، اس حد تک مصروف ہے۔ عزیزان محترم دشمن کو بہت حال میں ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یقیناً اچھی چیز ہے اس کے استعمال کے حق ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہفتے کا اندر، مہینے میں اب ایک گیدری ہو جائے، اجتماع ہو جائے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر آل محمد ہو، حسین کا ذکر ہو، تاکہ ایک دوسرے کے حالات کا استفادہ کیا جائے، ایک دوسرے کے معلومات کا تبادلہ کریں، ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بٹھا دیں۔ یہ ایک اہم ذریعہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پرانے زمانے میں لوگوں میں ہم ہوا کرتے ہیں یہ چیزیں، لیکن آج کل یہ مختلف ذرائع ہم تو اس حد تک مصروف کر دیا ہے، یعنی ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کا معلوم نہیں، وہ کس حالت میں نہیں گزار رہا، ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا پتہ نہیں، ایک مومن کو دوسرے مومن کا پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ان میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد بندگی ہے. سبحان اللہ. بنیادی مقصد بندگی. انسان کا عقیدہ کے محافظ عمل ہے. تو لہذا ہم حد الامکان ان محافل مجالس کو ذاتی چیزوں کو بالائے طاق رہ کے شایان شان طریقے سے بنانا. الحمدللہ یہ مرکز موجود ہے اور دوسری جگہ پر بھی مسجد بنی ہے. اللہ کے ذکر کے مساجد جو بھی ہو، لیکن آپ نظر انداز نہ کریں. جتنا ہو سکتا ہے ایک شخص کا نہیں ہے، آدمی کے تعاون سے اجتماعی رجوع آتی ہے. خلاصہ کلام ذاتی مفادات پر اجتماع کو مقدم نہ کریں، اجتماع کو مقدم نہ کریں. پھر خاص یہ ذکر، یہ مجالس اذان محترم، ہم ایک جسم واحد کی حیثیت سے شریک ہوئے، زبان سے تعاون کریں، قلم سے تعاون کریں، اپنے گفتگو سے تعاون کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ 10 مان دیں 20 مان دیں. اسلام یہ چاہتا ہے تم کس حد تک اس عمل خیر میں شریک ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام جب آگ میں جل رہے ہیں، حضرت ابراہیم جد الاولیاء ہے، جس کی آیت شریفہ کا میں نے تلاوت حاصل کیا. ایک کبوتر نے اپنے چونچ میں پانی کے قطرہ لا کر بجھانے کی کوشش کی. سوال کیا، اے خلق خدا، اس قطرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگ تو بڑک، آگ تو شعلہ آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں. کبوتر کا جملہ یہ ہے اپنے زبان میں، جو کچھ میری استطاعت میں ہے وہ بجا رہا. صلوات محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہوا. یہ جو چیزیں ہیں کچھ فقہی مسائل ہیں، مودت. ایک اور چیز پھر اپنا آیت کی طرف آتا ہوں، لفظ تبرہ ہے. بہت سے مومنین میری اس گفتگو سے اگرچہ اختلاف کریں گے، لیکن وہ اختلاف میں اس کی ایک اچھے خیال کے طور پر لے لیتا ہوں. حد تک امکان کوشش کیا کریں، اپنے دینی بھائی ہے، مکاتب فکر کے مکتبہ صحابہ سے تعلق کے دوسرے مکاتب ہے، جتنا ہو سکتے ہیں اخلاقیات کے پہلو پر نظر رکھیں. اور جب بھی اس قسم کی گفتگو ہے اپنے محافل میں، مجالس میں، حد تک یہ آیت اللہ جواد معمولی ہے. دق مراجع کا بھی فتویٰ موجود ہے، لیکن مراجع معمولی نہیں ہے. دنیا کی کوشش ہے اس وقت. آپ ایک جملہ بتا دوں گا آپ کو، فقیہ کی جو فقیہ اہل بیت ہے اس گھر کے وہ خادم ہے، وہ اپنا کو کچھ نہیں سمجھتا ہے در اہل بیت کے مقابلے میں. جو کچھ حاصل کیا اسی طرح حاصل کیا. فقیہ کے فتویٰ کی کتنی اہمیت ہے. 1989 10 فروری شاہ کا نائب بختیار یہ حکم تھا، کل اگر تہران کی سڑکوں پر کوئی بھی مرد یا زن نظر آئے سب کو مار دیا جائے. کرفیو نافذ کیا کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے ہاتھوں میں جس پوری طاقت ہے، پوری سلطنت ہے. امام خمینی ایک ضعیف، ایک فقیہ، ایک عالم باعمل. آج عالم باعمل کی ضرورت ہے. زبان سے کہنا آسان ہے. اس نے یہ جملہ کہا، جیسے شب حکم ہوا اس عالم نے یہ جملہ کہا، کل ہر حالت میں سڑکوں پر مرد و عورت و بچوں کا نکالنا واجب ہے. کیا واضح ہوتا؟ جب صبح ہوئی 50 لاکھ کا مجمع تہران میں نظر آیا. امام نے جملہ کہا، میں نے حکومت اسلامی تشکیل دی. آج سے 6 سال پہلے 2010 سے لے کر اب تک دنیا بھر کے تکفیر ٹولوں کو شام کا اندر جمع کیا گیا. کون پشت پناہی کر رہا تھا؟ دنیا کی استقبال، آل یہود، آل سعود، ہر قسم کے تکفیر ٹولے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ناموں سے عصمت محمد مصطفیٰ زین العلیاء سلام اللہ علیہ کے روزے اقدس کو تکلیف پہنچائے.
عراق کے اندر بیانات ہے، بیان کرنے سے قاصر ہے، پوری طاقت ہے، عالم طاقتوں کو پشت بنائے حاصل ہے، مگر ایک فقیہ نے عراق کے اندر آیت اللہ سستانے کو فتوا دیا کہ ان فتنوں کے خلاف جہاد کرنا یعنی دفاع کرنا تمام عالم پر نہیں، ان ممالک میں موجود لوگوں پر واجب کفائی ہے۔ عزیزاں اور محترم، اس فقیہ کے فتویٰ کا یہ اثر ہوا کہ آج ان تمام مقدس مقامات سے ان تمام تکفیروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو کب سے سقوط بغداد ہو چکا ہوگا۔ یہ فتویٰ کا اثر، لہذا ان فتویٰ کی اہمیت کہا ہے شیعہ سنی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا گناہ کبیرہ، اتحاد مظاہرہ ہر حالت تبرع امر قلبی ہے، اظہار کا نام نہیں ہے۔ سورہ علام آیت نمبر 108، اگر میں جا کر بدھزم خدا کو کچھ برا کریں، گوتم بدھ کو کچھ برا کریں، وہ کیا کہیں؟ وہ اللہ کو برا کہیں۔ اب اللہ کو برا کہنے کا مجرم کون ہوا؟ تو لہذا احترام خاص طور پر بہت ضروری ہے، یعنی باریک چیز کو بھی دشمن کی کوششیں ہوتی ہیں۔ تشیع کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تشیع کو نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، تشیع ایک جسم واحد ہے، حقیقی معنوں میں اسلام کا نمبردار۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہوا کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ نبی گنا جو کہ جد الانبیاء، ابراہیم جد الانبیاء، موسیٰ کا بھی جد ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی جد ہے، حضرت نوح علیہ السلام جتنے نبیوں ہیں ان میں عظیم ترین نبی ہے اللہ کا، ابتلا کیا بیٹے کو ذبح کرنے پر، بتوں کی جگہ پر قیام کرنے پر، آگ کو پھینکنا، ان تمام مراحل میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ پروردگار اعلیٰ نے اس عظیم نبی کو 90 سال کی عمر میں ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام ہے اسماعیل، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ 112 سال میں حضرت سارہ سے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام ہے حضرت اسحاق۔ جب یہ دو چاند حضرت ابراہیم یہاں پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ ابراہیم سجدہ ریز ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسا فرزند عطا کیا۔ ایک فرزند نے مکے کے اندر توحید کا علم پرچھا، ایک فرزند نے سرزمین یروشلم۔ سبحان اللہ۔ جب یہ نعمتیں تمام ہوئی، امتحانات مکمل ہوئے تو پروردگار نے فرمایا اے ابراہیم اب امتحان کا مرحلہ ہے، انی جاعل للناس اماما، انعام کا مرحلہ ہے، میں اب تمہیں لوگوں کے امام قرار دے رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں۔ ابراہیم کے شان گرامی قال ومن ذریت پروردگار، یہ جو امامت کا جو سلسلہ ہے یہ فقط مجھ تک محدود نہ رہے بلکہ میرے ذریت میں بھی قرار دے۔ اللہ نے فرمایا قال لا الہ الا الظالمین، اے ابراہیم ہاں جو تمہاری ذریت میں اس کا عقل ہے امامت کا انہیں ضرور میں امامت دے رہا ہوں، مگر جو عقل نہیں ہے، جو بے عمل ہے، جو ظالم ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ابراہیم پہلے بھی نبی ہے، پہلے رسول ہے، پہلے نبی ہے، جب رسالت عطا کیا سوال نہیں کیا؟ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید ذرا مطالعہ کیا جائے، ترجمہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ اس وقت آپ کے پاس بہترین وقت ہے کہ جتنا کوشش ہوتا ہے اپنے بچوں کو خود بھی عالم آن لائن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے مختلف طریقے سے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کم از کم قرآن مجید کے ایک آیت ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ روایتوں میں ہے جس گھر میں قرآن مجید کا اگر تلاوت ہو جائے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طریقے سے چمکتا ہے جس طریقے سے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ عزیزو خاموش نہ کریں، مجھے یہ کاروبار نہیں ہو پا رہے ہیں، مجھے یہ وجہ کے مسائل ہیں، میرے ساتھ یہ مسائل، کیوں؟ ہم اپنے مزاج شرح ہونے کی کوشش نہ کریں، امام کی سیرت کو سامنے رکھیں، مولا متقیہ کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں ناظر مہارے میں من عمل
دین کفر اللہ پر دنیا، جو دین پر عمل کرے اپنے رائے پر اپنے رائے پر جو دین پر عمل کرے کفر اللہ پر دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پوری دنیا کو سزا دیتا ہے۔ آج اگر میں مسائل میں مشکلات میں مجھے کیا ہے، بندہ خود اس کو سزا دیتا ہے۔ بما کسبت ایدیہم، اے انسان جب روز قیامت برپا ہوگی تو یہ سمجھے دلے دو پروردگار عالم کی طرف سے آواز و قدرت آئے گی، اے انسان یہ تو نے خود بچا لائے ہے، میں نماز کو چھوڑ دوں، میں لوگوں سے ملنا چھوڑ دوں، میں صلہ رحمی چھوڑ دوں، میں بچوں کی تربیت چھوڑ دوں، میں زکوٰۃ دینا چھوڑ دوں، میں خمس دینا چھوڑ دوں، میں زیارت چھوڑ دوں، میں حج چھوڑ دوں، تمام چیز چھوڑ دوں، نہیں کہا عزیزو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تمام جامعیت ساتھ ساتھ ہے، انسان کے کام کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہے، شریک الحیات کا خیال میں رکھنا ہے، عزیز عقائد کا خیال میں رکھنا ہے، دین بائیں کے ساتھ ارتباط بھی قائم کرنا ہے۔ لہذا مولانا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، من عمل لدینہ، جو دین پر عمل کرے اس کی دنیا اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ ومن احسن فیما بینہ وبین اللہ، جو اپنے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو صحیح کر لیتا ہے، احسن اللہ فیما بینہ وبین الناس، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ عزیزو یہ مولائے متقیان ہیں، تو لہذا امامت عہدہ الہی، امامت جلسے کے ذریعے سے، سقیفے کے ذریعے سے وجود میں آنے والا شیء نہیں ہے، بلکہ یہ منصوص من اللہ ہے، جس طریقے سے اللہ نے نبی منتخب کیا ہے، نبی منتخب کرنے کے اختیار اللہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے وسیع منتخب کرنے کے اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ابراہیم کو اللہ نے نبوت دی، سوال نہیں کیا، اللہ نے رسالت دی، سوال نہیں کیا، جیسے ہی امامت کی بات آئی سوال کے پروردگار میری ذریت میں قرار دے۔ عزیزان محترم وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، اللہ نے جو علم ابراہیم کو علم لدنی کے ذریعے سے عطا کیا تھا، اس کے ذریعے سے ابراہیم کو معلوم تھا رسالت ختم ہونے والی ہے، نبوت ختم ہونے والی ہے، مگر امامت وہ عظیم شے ہے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ جیسا کہ اقبال نے کیا خوب کہا، تو نے پوچھی ہے مجھے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرف صاحب اصرار کر دے، ہے وہی تیرے زمانے کے امام بتا جو تجھے حاضر و غائب سے بیزار کر دے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم بہت گہری اس آئے مبارکہ میں ہی عشر کی ضرورت ہے۔ یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک آج 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو وہ نور چشم، وہ نور محمد، وہ نور زہرا، وہ نور علی مدینہ منورہ میں وہ نور چمکا، پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ نور آج محمد کا دوبارہ چمکا، نور آج محمد کا دوبارہ چمکا، 11ویں برج امامت کا ستارہ چمکا۔ مبارک باد جبریل نے آ کر محمد کو، مبارک باد جبریل نے آ کر محمد کو یہ صدقہ پیشوا بھی ہے جہاں کا رہنما بھی ہے۔ ان فی الجنت نہرا للبن لعلی ولزہرا وللحسن والحسین۔ بتحقیق جنت میں ایک نہر ہے، وہ کس کے لیے؟ علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے نہیں، فقط ان تک محدود نہیں ہے۔ کل من کان محبا لہ، ہر کوئی شخص، ہر اہل ایمان جو ان سے محبت رہتا ہے، یدخل الجنت من غیر حسن، وہ بھی بغیر فکر کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کا اسم گرامی حسن، لقب عسکری، کنیت ابو محمد، 28 سال عمر پائی ظاہر طور پر،
مگر عزیزان محترم آپ کی پوری زندگی مکمل طور پر اعجاز و کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ سامرہ میں راوی ہے محمد عیاش، لوگ ذکر کر رہے تھے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، اس محفل میں ایک دشمن اہل بیت موجود تھا۔ اس نے کہا میں آزمانا چاہتا ہوں جو فضائل آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اس نے قلم لیا، کاغذ لیا، اس کاغذ پر روشنائی سے کچھ لکھا نہیں بلکہ کاغذ کو لفافے میں بند کر کے امام کی طرف بھیج دیا۔ عزیزان وسلم توجہ کا طالب، ہمارے فکر و ادراک آل محمد کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس نے سوال لکھا نہیں بلکہ خالی کاغذ لفافے میں ڈال کر امام کی طرف بھیج دیا۔ کہا اگر اس کا جواب آئے جو میرے ذہن میں ہے میں امام مانتا ہوں۔ عزیزان محترم معرفت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نامہ بھیج دیا کچھ دیر کے بعد جواب آیا، سوال بھی لکھا ہوا ہے اور جواب بھی لکھا ہوا ہے۔ نہ صرف جواب لکھا ہوا ہے، نہ صرف جواب بلکہ سوال کرنے والے کا نام اور ولایت بھی بتایا گیا۔ گویا وہ دائرہ اسلام مذہب حق قبول کیا۔ میرا دل چاہتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا سوال تھا اور امام نے کیا جواب دیا، مگر میرا ایمان ہے امام نے ولایت صحیح معلوم لکھی ہے۔ اس لیے سرکار کا فرمان ہے محبت اہل بیت جس کے حسب و نسب سلامت ہو وہ حب آل محمد ہو سکتا ہے، جس کے خمیر میں حب آل محمد ہو حالات روک کر رکھتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے آل محمد کے در پر آتا ہے۔ صلوات محمد صلی اطاعت ہے، امام کا در پر حاضر ہے، مذہب حق قبول کیا۔ یہ ہے متوکل کے دور میں۔ اسی طرح بس ایک واقعہ آپ کا تمام سامرہ میں قحط ساری ہو، سامرہ میں قحط ساری، متوکل پریشان ہے، کیا کیا؟ دیکھیں یہ ممالک، یہ دنیا میں جیسے ممالک ہیں آج بھی الحمدللہ رحمت خدا برس رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام، ان کے ایک ہی ہدف ہوتا ہے قائما بالقسط، لوگوں کے درمیان انصاف قائم، عدل انصاف قائم، چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہیں مانتا، عزیزان اس انصاف کا نتیجہ ہے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگوں میں جگہوں پر رحمت خدا پرستہ رہتا ہے، معصوم کا فرمان ہے رب العالمین ہر جگہ پر بارش کا حصہ معین ہے، ہر محلہ ہر شہر، مگر اس آبادی کے رہنے والوں میں گناہ بڑھ جاتی ہے تو پروردگار بارش کا حکم دیتا ہے یہاں برسنے کے بجائے دوسری جگہ پر برسے۔ تو عزیزان محترم قحط سالی ہے، متوکل کے دور ہے، پریشان ہو، لیکن ایسے عالم میں ایک نصرانی کھڑا ہو گئے، کہا کہ میں رحمت الہی جوش میں لاتا ہوں، کھڑے ہو گئے، ہاتھ بلند کیا، دعا کی، یکدم ابرا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے یہ اعلان کیا دیکھو مسلمانوں تمہارا دین حق نہیں بلکہ میرا دین حق ہے، اب کوئی بھی شخص نہیں ہم کو ٹال سکے، جتنے بھی دربار مولا ہے سب عاجز آ گئے، حکومت خود عاجز آ گئی، آخر کار اس در پر رجوع کیا جہاں سے ہدایت آیا۔ عجیب منظر کے زمانے میں اگر ہسٹری آپ نے بنی ہوئے بنی عباس کی، عجیب منظر ہے، قتل کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور داماد کو بھی منتخب کرتے ہیں اور اپنے مسائل حل کر رجوع کر دیتے ہیں۔ اس سیاست آج بھی یہی چل رہا ہے۔ امام کے خاتمہ حاضر کا فرزند رسول اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے،
کہ بارش ہو رہی حق ساری ہے، نصرانی نے اپنے دین کو حق ثابت کر دیا. امام تشریف لے گئے میدان میں، نصرانی کو بلایا گیا، مجمع حصہ میرے کے اندر. اس نے دعا کرنا، اسے کہو دعا کرو. جیسے دعا کرنا شروع کیا، اب اور آگے امام نے اپنے صاحب سے کہا، اس ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، امام نے اپنے صاحب سے کہا ذرا جا کے اس کے انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی ہے اس کو نکال دو. صحابی نے حکم کی تعمیل کی، گیا وہ انگلیوں کے درمیان میں ایک ہڈی موجود تھی، اس کو نکال لے لی. اس نے جو بھی اب آیا تھا بادل وہ واپس چلے گئے. امام نے کہا اب اس سے کہو دعا کرو. اب درے کے درے رہ گئے. امام نے فرمایا اے لوگوں، اس کے ہاتھ میں کسی ولی خدا کی ہڈی ملے گئے ہیں. اس نصرانی کو ایک ولی خدا کی ہڈی ملی ہے، وہ ہڈی میں اتنی عظمت ہے جب یہ زیر آسمان آ جاتا ہے تو رحمت الہی جوش پا جاتا ہے. اب میں نے لیا ہے، اب اس کے دعویٰ غلط سمجھا. عزیزان محترم آپ ذرا غور کریں واقعات. وہ ہڈی نہیں معلوم لیکن ہے ولی خدا کا، اللہ کا مقرب ہستی، اس میں اتنی اہمیت جب بھی زیر آسمان آتا ہے تو بارش برستا ہے. اگر ایک ہڈی میں اگر اتنی اہمیت ہے، اگر ایک ہڈی میں اتنی اہمیت ہے تو اس گوشت اور گوشت کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا لحم کا لحمی، دم کا دمی، سلم کا سلمی، حرب کا حربی. صلوات محمد و آل محمد. کاش مسلمان اس وقت ایمان لے آتے، مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، ایمان نہیں لائے. نبی کے ابن عم نے وسیع مصطفیٰ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دی، ایمان نہیں لائے. بلکہ ایمان وہی لوگ لایا. ایسے حالت میں ان لوگوں نے ایمان لائے، وہ کبھی ابو ذر بنے، کبھی مقداد بنے، کبھی عمار بنے. جلوے دکھا کر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ وٹی ہوئے رہ گئے. کبھی وہ ابو جہل کی شکل میں رہے، کبھی وہ ابو لہب کی شکل میں رہے. صلوات محمد و آل محمد. امام نے لوگوں کو مجبور کیا. امام نے ہاتھ بلند کیا. پہلے امام نے کیا کیا؟ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. یہاں پر ایک حکم ہے، وہ یہ ہے جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، ائمہ کی سیرت رکھو، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، آپ کو کسی کام کرنے جانا ہے، کسی ملک اور میں سفر کرنا ہے، وضو کریں، باوضو ہو جائے، مسجد میں جائیں یا گھر میں کہیں پر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، صبح کے نماز پڑھیں. نماز کو دعا ہے پروردگار، یہ کام جس کے لیے میں جا رہا اگر میرے حق بہتر ہے تو میرے لیے آیا، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کا انجام خیر ہے. معصوم کو فرمان ہے اگر تو وہ تمہارے حق میں اگر بہتر ہے تو پروردگار اس عمل کو تو پھر وہ کام پورا ہو جائے گا. امام نے عزیزان محترم کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، علامہ عباس قمی کی کتاب. امام نے 2 رکعت وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دست مبارک بلند کرے. جیسے ہی دست مبارک بلند ہوئے اب آنا شروع ہے، بادل آنا شروع ہے. امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بادل فلاں شخص کے لیے. اس کے بعد پھر دعا کی، پھر بادل آنا شروع ہوئے. کہا یہ بادل تمہارے نہیں، سامنے والوں کے نہیں، بلکہ فلاں شخص کے لیے. جب تیسری مرتبہ بادل آ گئے، امام نے کہا تم جلدی اپنے گھروں پر جاؤ، اللہ کے رحمت برسنے والی ہے. عزیزان محترم تھوڑی دیر کے بعد اتنے اللہ کے رحمت نازل ہوئے کہ پورا سامنے جلتا ہو گیا. کہا سالے کا خاتمہ ہو گیا. صلوات محمد و آل محمد. صلی اللہ عزیزان محترم ذرا غور کریں، کیا ضرورت تھی امام کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی؟ امام کو 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود سوال کریں مولا، اگر آپ دعا ہی کر لیتا تو آپ کے عظمت بھی ظاہر ہو جاتے اور آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ بارش بھی نازل ہو جاتا.
امام فرمائیں گے ہاں یقیناً ہماری کمالات اپنے ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے. یہ اللہ کی امانت ہے, اس امانت کو سے راہ رسول کرتا ہے. اگر میں دعا کی ہوتی یقیناً ہماری شرف کا کمال ظاہر ہوتا, مگر میں نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی پھر دعا کی تاکہ اللہ کے عزت کی واضح ہو جائے, نماز میں شرف ظاہر ہو جائے. پھر فرمایا ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے, ہم آل محمد کا طریقہ کار یہی رہا ہے, جب بھی غیر معمولی کمال کا مظاہرہ کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھی ہے, پھر ہم نے دعا کی ہے تاکہ خلق خدا دنیا والے ہمیں خدا نہ کہیں بلکہ مخلوق سمجھیں. ہمارے جتنے بھی اگر سورج کو اگر پڑھتایا ہے تو وہی نماز ہی کے لیے تھا. ہمارے آغاز کی بندگی ہے, ہمارے انجام کی بندگی ہے, ہم بندگی سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ کمال ہے, یہ کمال بندگی ہے. اگر ہم بھی اگر اس کو اپنائیں, ایک واقعہ ہوا پنجاب کے اندر, بندگی یعنی اپنے عمل کی حفاظت کتنی اہمیت رہتا ہے. اس واقعے بعد میں آپ کو زحمت تمام. فیصل آباد میں آج سے 7 سال پہلے ایک کینال روڈ بنانے کا حکم ہوا. یہ چیف منسٹر اس وقت موجود ہے, اس کے دور میں ابھی موجود ہے. ڈی سی کے حکم کیا, ڈی سی کا نام تھا مینگل خان. مینگل جب روڈ کا نقشہ تیار ہوئے بتایا گیا کہ یہ روڈ پہ جو ہے جو بھی مکانات جو بھی چیزیں اگر ہٹایا جائے, پیغام دیا. اتفاق اہل محلہ جمع ہوئے اس روڈ کی ناو کے قریب قریباً ایک قبر کا بہت بڑا قبر کا حصہ ہے, اہل محلے کا قبر. لوگوں کو جمع کیا ڈی سی نے کہ جناب اس قبر کو ہم یہاں سے ہٹانا ہے, یہ دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. یہاں اگر 1 ایکڑ ہے تو ہم 4-5 ایکڑ آپ کو زمین دے رہے ہیں. بصورت دیگر جتنے بھی اس روڈ کے بیچ میں مکان آ رہا ہے قریباً 45 گھر, اس گھروں کو توڑنا پڑا. اسی دوران یہ واقعہ ذہن میں لے گیا, بندگی راہ حق پر عمل کرنے کا کیا نتیجہ ہے. آج امام کی ولادت سے پیغام یہی ہے, ہمیں بندگی کے فرض انجام دینا ہے. اسی دوران ایک بزرگ ایک شخص جس کا نام نور خان تھا, وہ سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا. ایک تو سوال کیا, اے بندے خدا تو نے وہاں لیبر کا کام کرتا تھا, کہ تو نے مکہ میں کیا کبھی؟ ہاں, وہاں پر ایک شے ہے جس کا نام ہے حجر اسود, خانہ کعبہ سے لگا ہوا ایک پتھر ہے جس میں سرکار ختم مرتبہ نے 1 مرتبہ چھوا تھا اس پتھر کو. دنیا بھر کے آج تک دنیا ٹوٹ پڑتے ہیں اسے چھونے کے لیے. اے بندے خدا ذرا یہ بتائے سرکار ختم مرتبہ نے اپنے فرزند حسن و حسین کو کتنے دفعہ اس کو دیا ہوا؟ وہ گیا سو گیا عمرے پہ چلے گئے, دیکھا اس کو فوراً حجر اسود پر یہ جملہ یاد آ گیا. خروج دیا, مکمل پرمیشن, عراق سے سوریا سے وہ عراق چلے گئے. اس دوران کربلا میں سرکار سید الشہداء کے روزے اطہر کے تعمیراتی کام کر رہا تھا, انہیں روزے حضرت عباس علیہ السلام پر جاب مل گئی, کام کرنا شروع کیا. اب وہ ہے اہل سنت, تھاٹ کے اعتبار سے اہل سنت. اب اس نے وہاں جا کر امام جو حرمین میں نماز پڑھا رہے عالم سے پوچھا کہ میں تو بنیاد تو اہل سنت ہوں, اب میں کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ عالم نے فرمایا تم جس طریقے سے ہو تم نماز پڑھ سکتا ہے, یہاں آزادی ہے, یہاں کوئی بدعت شرک فتویٰ نہیں لگے گا. بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہ مذہب حق کا قبول کیا, واپس آئے پاکستان. یہ بندہ تھا فیصلہ آباد کا رہنے والا. والدین سے کہا اب میں مکتب اہل تشیخ کیا,
والدین نے کہا اگر اختیار کیا تم کافر ہو گئے اب گھر سے نکل جاؤ. اس بیچارے کو نور خان کو گھر سے نکال دیا. کچھ سادات ہوئے اپنے گھر میں جگہ دی. جب یہ کام کرتا تھا سائیکل پر اپنے سائیکل کے اوپر ایک جھنڈا لگا کر یعنی علم عباس لگا کر یہ چلتا تھا فیصل آباد کے اندر اپنا آبادی میں. لوگ اس کو کافر کرنا شروع کیے. اس نے کوئی بات مسئلہ نہیں. عزیزان محترم اس کا انتقال ہوا 75 سال کی عمر میں. جب آج سے 7 سال پہلے جب وہ روڈ بننا شروع ہوئے کینال روڈ فیصل آباد کا ڈی سی کے سربراہی میں لوگ اتفاق ہوئے قبروں کو یہاں سے شفٹ کیا تو یہ جگہ ایک قبر کھودا گیا. کسی سے کچھ نکلے کسی سے کچھ نکلے کوئی خالی ہے. یہ نور خان 7 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. جب اس پر پہنچے تو لوگوں نے کہا آج اس کافر کی قبر کھود دو. عزیزان محترم جو آل محمد کو محب ہے شور شرابہ ہوئے ایک سلپ نکالا تو اندر سے خوشبو آ رہی ہے. عزیزان محترم توجہ کو طالب یہ رسل کا واقعہ ہے. ایک سلپ ہٹایا گیا خوشبو آنا شروع ہوئی شور برپا ہوئی لوگ جمع ہوئے ڈی سی آ گئے. اس کے سربراہی میں جب پورے سلپ کو ہٹایا گیا کیا لگتا ہے ایسا ہے جیسا ابھی اس بندے کو دفن کر چکا ہے. عزیزان محترم یہ حکم اہل بیت کا تقاضا ہے. یہ آل محمد کا ماننے کا تقاضا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے جسم کو جس طریقے سے دنیا میں سلامت اسی طریقے سلامت رکھا. آج اصلاح زحمت ہے مشقت ہے. اس غیبت کے دور میں یہ پرچم عباس یہ مجالس سرکار سید الشہداء یقین جانے ہم میلاد کا نہیں ہے بلکہ یہ میلاد ہمارے محافظ ہے. ہم علم کری علم خود ہمارے محافظ ہے. ہم عزاداری کری عزاداری خود ہمارے محافظ ہے. یہ کردار آل محمد اس غیبت کے دور میں مومن مشکلات سے گزریں گے. گھبرانا نہیں ہے. جب امام زمان یا وہ امام کے سامنے اپنے آخر بچت کا ذکر ہوا انہوں نے کہا امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والا آخر بچت میں دور کو مشکلات میں ہوں گے. راوی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا 2 چیزوں سے آزمائے جائے 2 چیزوں سے آزمائے جائے. ایک ہمارے جانے والے مشکلات مسائل میں ہوں گے امتحان لیا جائے گا. سارے ہمارے چاہنے والوں کی عقائد میں اعمال میں مختلف چیزیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ثابت قدمی کی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم وقت امام کتنا بہترین موقع ہوگا کتنا بہترین وقت ہے لمحات ہے. آج آپ کے بدر بزرگوار امام حسن عسکری کی یوم ولادت میں آپ وقت امام کا حضرت تحصیل پیش کر رہا ہے. کتنا بہترین عمل ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین اعمال انتظار فرج ہے. کیا انتظار فرج ہے؟ بہترین عمل بہترین عمل یہ ہے انتظار فرج یہ ہے کہ غیبت میں اپنے آپ کو اپنے انفرادی زندگی کو اپنے اجتماعی زندگی کو ایک مجاہد کی طرح سے گزارنا ہے. یہ بہترین عمل ہے. آئیے سیرت امام حسن عسکری کے مطابق غیبت کے عظیم دور میں غیبت بہت بڑے انعام رب العالمین کی طرف سے. یہ سیرت انبیاء ہے. تشیع 3 چیزوں پر مرکوز ہے. بس میں جملہ اختتام کر رہا ہوں. تشیع 3 چیزوں پر محور ہے تشیع کا. پہلا محور حدیث ہے. دوسرا محور کربلا. تیسرا اور آخر محور غیبت امام زمان عجل اللہ فرج شریف. غدیر کو کربلا کو یہ دونوں مقدمہ ہے ظہور امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے لیے. اللہ سے دعا ہے یہ کلمات کے ساتھ پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد
تجھے واسطے ہے قائم آل محمد پروردگار، تجھے واسطے ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اس علی باب شریف قبول عطا فرما پروردگار۔ حاضرین کے تمام حال شریعہ جو بھی حاجات مؤمنات یہاں تشریف لائے ہیں ان تمام کا حاضر بشر قبول عطا فرما پروردگار۔ حاضرین کو جو بھی پریشانی ہے پریشانی کو دور فرما پروردگار، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما پروردگار۔ آل محمد کا ذکر کرنے والے دنیا کے نسکون میں گوشہ خصوص اس مملکت میں ذکر اہل بیت کے لیے یہ تمام مراکز کو پروردگار دائم و قائم فرما، ان کے حمد کرنے والے متوفقات میں اضافہ فرما پروردگار۔ حق محمد و آل محمد ہماری زندگی اور موت اسلام اور مسلمانوں کے مفید قرار فرما پروردگار۔ حق محمد و آل محمد دنیا و آل محمد کی زیارت آخرت کی شفاعت سے بہتر فرما پروردگار۔ ہمیں صحیح معاملت تیرے ذات کی بندگی کے فرض انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ کربلا معلی نصیب اشرف کی ہمیں زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی نصیب عطا فرما پروردگار۔ حق محمد و آل محمد ہمیں اپنے گردن میں جو واجبات ہیں پروردگار ہمیں اس واجبات کو صحیح معنی بجا لانے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما پروردگار۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو تعلیمات امام زمانے کو مدد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا دائم الفضل البریہ، یا واصل الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد و آل محمد خیر الورى السجیہ، واغفر لنا یا ذا الطول فی حاصل عشیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔